السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے اتوار کے دن کا یا عزیزو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اتوار کے دن کا خاص وظیفہ یا عزیزو کا۔ یا عزیزو پڑھنے سے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی کھوئی ہوئی عزت واپس آ جاتی ہے۔ اگر آپ بے عزت ہو چکے ہو، دنیا میں رسوا ہو چکے ہو، تو آپ کی کھوئی ہوئی عزت واپس آ جائے گی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ اتوار کے دن کا یا عزیزوں کا ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کی کھو گئی ہے عزت، کھو گئی ہے، وہ پریشان ہے، کوئی انہیں ایک نظر عزت سے نہیں دیکھتا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کھوئی ہوئی عزت واپس چاہتی ہو، رتبہ چاہتی ہو، زندگی میں خوشحالی چاہتی ہو، تو انشاءاللہ اتوار کے دن کا یا عزیزو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے آپ پڑھ کے خود آزما کے دیکھ لینا۔ یہ آزمودہ عمل ہے۔ ہر نماز میں اگر کوئی بندی یا بندہ یا عزیزو یا اللہ یا عزیزو 41 مرتبہ روزانہ ہر نماز میں پڑھے گا تو انشاءاللہ دنیا میں عزت اور رتبہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ دنیا میں ہر انسان آپ کو عزت کی نظروں سے دیکھے، دنیا میں آپ کی عزت ہو، آپ کا بڑا عہدہ ہو، تو انشاءاللہ یا عزیزو کا وظیفہ اتوار کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ یہ جس نے ایک بار زندگی میں کر لیا، سمجھو اس کی کھوئی ہوئی عزت واپس آ جاتی ہے، اسے اس دنیا میں عزت اور رتبہ ملتا ہے، اسے ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جس چیز کے لیے وہ نیت کر کے پڑھتا ہے انشاءاللہ وہ اسے مل جاتی ہے، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ عزت پانے کے لیے، رتبہ پانے کے لیے، کھوئی ہوئی عزت واپس پانے کے لیے مشکل آسان ہو جاتی ہے، بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ اتوار کے دن کا خاص عمل ہے، خاص وظیفہ ہے یا عزیزو۔ اور یا عزیزو پڑھنے والا تو ہر قسم کی بیماری سے حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور جس بندے پہ اللہ کی رحم و کرم ہو جائے، اللہ کی رحمت بھری نظریں گر جائے، اس بندے کی تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہو کہ میری کھوئی ہوئی عزت واپس آ جائے، دنیا میں میری بھی دنیا میں عزت و رتبہ ہو، ہر طرف میرا ہی رتبہ ہو، تو انشاءاللہ یا عزیزو کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر آپ نے اس اتوار کو یہ وظیفہ کر لیا تو اگلے اتوار تک آپ کو تمام مسئلوں کا حل مل جائے گا، کیونکہ میرا رب فرشتوں کو فوراً سے حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی کھوئی ہوئی عزت رتبہ واپس دے دو، اسے دنیا کے لوگوں کو عزت اور رتبہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ تو میری بہنوں، یہ خاص عمل ہے، یہ اتوار کے دن کا خاص عمل جس گھر میں ہو جائے یقین کے ساتھ، یقین پہ تو دنیا قائم ہے، اور یقین پہ ہر چیز مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، جو بندہ یقین سے بسم اللہ کا بھی عمل کر لے گا، سمجھو اس کے عمل میں سچائی ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے رو رو کے گڑ گڑا کے جو بندہ بسم اللہ کا وظیفہ کرے گا اور اللہ سے دعا کر کے خوب ضد کر کے مانگے گا، تو اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ بندہ اللہ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ضد کر کے مانگتا ہے، وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ تو اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام میں اتنی فضیلت ہے کہ جو بندہ یا عزیزو پڑھتا ہے اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے 7 نسلوں تک کبھی بے عزتی نہ ہوگی، کبھی بچوں کی بے عزتی نہ ہوگی، نہ اس کی بے عزتی ہوگی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ 7 نسلوں تک آپ کے گھر میں رزق میں، دولت میں کبھی کمی نہ ہو، دولت میں کمی نہ ہو، تو انشاءاللہ یا عزیزو کا وظیفہ کریں، اور یا عزیزو کی برکت سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا،
کیونکہ آج کا دور اس طرح سے ہے کہ ایک دوسرے کو بے عزت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میری بہن ہے یا میری بہن کی بیٹی ہے یا میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کسی کی عزت اچھالو گے تو اللہ آپ کی عزت اچھال دے گا۔ میرا رب آپ کو جب تک موت نہیں آئے گی کہ جب تک آپ دنیا میں رسوا نہ ہو جاؤ۔ تو میری بہنوں، آپ کسی کی عزت اچھالنے کے بجائے اس کے لیے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ تو اسے نیک ہدایت دے، یا اللہ تو اس گناہوں کے راستے سے ہٹا دے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ ہر حاجات ہر مراد کے لیے ہے، مگر خاص وظیفہ یہ عزت پانے کے لیے ہے۔ تو میری بہنوں، اپنے بچوں کو نیک ہدایت دو، اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دو، اور خود بھی نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ جس گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا نہ تنگدستی ہوگی۔ آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لینا۔ آپ وظیفے کرو یا نہ کرو، یہ آپ کی مرضی ہے، مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کرو، کیونکہ نماز ہمیں ہر بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز صحیح غلط راستہ دکھاتی ہے۔ تو میری بہنوں، جس گھر میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اس گھر میں روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، نہ فاقہ ہوگا۔ اس دور میں بھی ایسے گھر ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگدستی ہیں۔ تو میری بہنوں، آج کے دور میں ہر انسان بچہ کمائی کے چکر میں پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے، سب انسٹاگرام پہ اترے ہوئے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ ایسا دور ہے، اس دور میں تو کوئی فاقے، کسی کے گھر میں فاقے نہ ہو سکتے، مگر یہ ایسا دور ہے کہ آج بھی جو ایماندار ہے اور ایمانداری کی کھاتا ہے، حلال روزی کھاتا ہے، ان کے گھر میں فاقے ہیں۔ جو بے ایمانی کی کھاتا ہے، ان کے گھر میں دولت کی برسات ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دنیا میں فاقے ہیں، غربت ہے، پریشانی ہے، تو اللہ کے وہاں آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ اللہ کے وہاں آپ کے فاقے بھی ختم ہوں گے، آپ کو جنت میں مکان بھی ملے گا۔ اور یہ ایسا دور ہے کہ ایک مسلمان کو نہیں دیکھتا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کسی کی مجبوری نہ دیکھو تو کسی کی مذاق بھی نہ اڑاؤ۔ تو میری بہنوں، ہر مشکل آسان کے لیے، ہر حاجات پوری کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرے، اور اپنے بچوں کو نیک ہدایت دے، اور خود بھی چغلی سے، غیبت سے بچے۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کسی کی ہرس نہ کرے۔ تو میری بہنوں، آج کا دور ایسا ہے کہ وہ اتنے کا لائی ہے کہ میں بھی اتنے کا سوٹ لاؤں گی، میں اتنے کی اس نے زیور خریدے تو میں بھی لاؤں گی۔ تو میری بہنوں، کسی کی ہرس نہ کرو، نہ اپنے شوہر کو ذلیل کرو۔ جتنا ہے اس میں صبر کرو، اور صبر پہ اللہ راضی ہے اس بندے سے جو صبر کرتی ہے۔ میرا رب اس بندی سے راضی ہو جاتا ہے جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت میں رہتی ہے، جس حال میں ہے، روکھی ہو سوکھی ہو، اللہ کا ہر حال میں شکرانہ ادا کرتی ہے اور اللہ کو ہر وقت یاد کرتی ہے، تو میرا رب اس بندی سے راضی ہوتا ہے۔ میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میری بہنوں، اللہ کو آپ راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میری بندی یا بندہ بار بار مجھ سے دعائیں مانگے، بار بار مجھ سے اپنی گناہوں کی توبہ کرے۔ تو میری بہنوں، اگر رب ہماری دعا قبول نہیں کرتا، دیر میں کرتا ہے، تو رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا رب چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگے، میرے سے بار بار گڑ گڑا کے مانگے، کیونکہ آپ اللہ کو پسند ہو۔ تو میری بہنوں، یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھ رہی ہو تو اللہ آپ کو فوراً سے عطا کر دے گا۔ میرا رب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال۔ جب کسی بندے سے یا بندی سے راضی ہو جاتا ہے تو میری بہنوں، اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں جٹ جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، خود بھی نمازوں کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی نیک ہدایت دو، بیٹیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دو، کیونکہ جب بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں گھر میں رحمت آتی ہے، بیٹے نماز پڑھتے ہیں گھر میں رحمت آتی ہے۔
تو میری بہنوں، اگر ایک بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اپنے شوہر کو اور بھائی کو اور بڑے بیٹے کو دوزخ میں لے کے جائے گی، اور جب ایک بیوی نماز پڑھتی ہے اپنے شوہر کو اور بیٹے کو اور بھائی کو جنت میں لے کے جائے گی۔ تو میری بہنوں، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں۔ اگر آپ تہجد پڑھتی ہو اور 5 وقتہ نماز ہو تو میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے تہجد پڑھ لی، نماز پڑھ لی، کلام پاک پڑھ لیا تو آپ اللہ سے بڑی ہو گئی، کیونکہ اللہ تو ہر مسلمان کو چاہتا ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، تسبیحات کرے، قرآن کریم روزانہ پڑھے۔ یہ نہیں کہ آپ کے اندر گمان آ گیا، ذرا بھی آپ کے اندر گمان آ گیا تو آپ کی ساری عبادت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو میری بہنوں، آپ خود بھی نمازوں پڑھو اور خود اپنے بچوں کو بھی نیک ہدایت دو، بیٹیوں کو بھی، اپنے شوہر کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو، جو بھی آپ جہاں بھی آپ بیٹھی ہو، دنیا کی چگلی سے، غیبت سے نہ بات کیا کرو، اللہ کے ذکر سے شروع کیا کرو، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ ہر مشکل، ہر حاجات پوری ہو جائے، میرے بگڑے کام بن جائے، تو ایک تو آپ کسی سے اپنی باتیں شیئر نہ کرو، کیونکہ جب آپ کسی سے اپنی باتیں پہلے سے پہلے بتا دیتی ہو تو وہ کام پورا نہیں ہوتا، ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا جب کو کام پورا ہو جائے تب کسی کو بتلانا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کو اچھا خواب بھی نظر آئے تو آپ کسی کو نہ بتلائیں، اور جو برا خواب نظر آتا ہے وہ بتا دے، کیونکہ اس کی طاقت بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے، حاجات پوری ہو جائے، جو بھی آپ کی مراد ہے، ناممکن حاجات ہے، آپ پریشان ہو، برسوں سے وظیفے پہ وظیفے کرتی ہو، پیر اور فقیروں کے پاس جا جا کے تھک چکی ہو، تو انشاءاللہ یا عزیزوں کا وظیفہ اتوار کے دن کا یہ خاص عمل ہے، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھ لینا، آزما کے دیکھ لینا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اگر آپ دنیا کی کوئی سے بھی کونے سے، کہیں سے بھی یہ وظیفہ سن رہے ہوں، آپ اگر انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، آپ اگر میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین آمین ضرور کہنا۔ آپ کو جو بھی آپ دعا کروانا چاہتی ہو، بیٹیوں کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، کسی بیمار کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا۔ جس مقصد کے، جس مطلب کے لیے آپ کو دعا کروانی ہے، اس کے لیے آپ لکھ کر اپنا کمنٹ میں بتائیں۔ تو میری بہنوں، یہ اتوار کے دن کا خاص عمل ہے، میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی، مگر دل سے اور یقین سے کریں، اکیلے میں کریں، کیونکہ اللہ کا ذکر اکیلے میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، کیونکہ رب کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا جو میں اسے عطا کروں۔ تو میری بہنوں، میری بہنیں، میری بیٹیاں دیر تک 12 بجے 1 بجے تک سیریل دیکھتی ہیں اور پھر 12 بجے تک 8-10 بجے اٹھتی ہیں، تو میری بہنوں یہ اچھے کام کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ جس گھر میں عورت 8 بجے کے سورج نکلنے سے بعد اٹھتی ہے، اس گھر میں رب لعنت بھیجتا ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور جس گھر میں عورت صبح اٹھتی ہے، اپنے گھر میں سکیر کے صفائی کر کے اللہ سے، اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے، اپنے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے، اس گھر میں فرشتے دولت لے کے آ جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت ڈالو، نہ کہ 8 بجے 10 بجے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمان عورتوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، اپنے گھر کو اگر مدرسہ بنانا چاہتی ہو، اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہو، تو اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دو، اپنے بیٹوں کو، اور خود بھی پڑھو، اپنے شوہر کو بھی، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کا بستر باندھ کے دیتی ہے جماعت کے لیے، وہ اپنے شوہر سے 500 برس پہلے جنت میں جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ عورت کے ہاتھ میں ہے اپنے بچے کو سدھارنا اور بگاڑنا، کیونکہ باپ تو پورے دن کے لیے گھر سے باہر چلا جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، ماں رہتی ہے کہ بچہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔
تو میری بہنوں اپنے بچے کو چوری سے، جھوٹ سے، کپٹ سے بچاؤ، غلط راستے سے ہٹاؤ، تو میری بہنوں ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ کے بچے بھی فرما بردار ہوں گے، آپ کے شوہر بھی، اور آپ خود دنیا میں چین اور سکون سے رہیں گی۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ آپ چاہیں تو فجر میں کوئی سے بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، مگر یہ وظیفہ عصر اور مغرب کے درمیان کیا جائے تو وہ وقت قبولیت کی گھڑی ہوتا ہے، وہ اللہ سے مانگنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو جس گھر میں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، تسبیحات ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس گھر میں اللہ راضی ہو جائے تو اس گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، بگڑے کام بھی پورے ہو جاتے ہیں، مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی مسجد میں، مدرسے میں، کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، مگر دل سے اور یقین سے کریں، اکیلے میں کریں۔ میری بہنیں گھر پر کریں، بچوں کے شور شرابے سے، موبائل سے، ٹی وی سے دور، ایک طرف تنہائی میں کریں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، کاٹ کے نہ دیکھیں، ویڈیو کو اسکرین کر کے نہ دیکھیں، کیونکہ پھر آپ کہو گے کہ ہمیں وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ جس طرح سے بتلائیں نہ کم نہ بیسی کرنا، کیونکہ آپ کو پھر فائدہ نہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے جو بھی آپ کی حاجات ہے، مراد ہے، دلی مراد ہے، ناممکن حاجات ہے، اللہ سے مقصد کر کے اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے 11 مرتبہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کی سیدھے عرش الہی پہ دعا جاتی ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، جو بھی اس کا مسئلہ ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنی گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، اللہ سے روتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ سے بھکاری کی طرح اللہ سے مانگتے ہوئے جھولی پھیلائے ہوئے، اللہ تو جو بھی میرا مسئلہ ہے، یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو میرے مقصدوں میں کامیابی عطا فرما، اللہ تو میری مراد پوری کر دے، اللہ تیری رضا میں راضی ہوں، اللہ جس حال رکھے گا اس حال میں خوش ہو۔ تو اللہ سے خوب رو کے ضد کر کے مانگتے ہوئے 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے، یا عزیزو، ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، نہ کم نہ زیادہ، 100 دانوں کی، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو پڑھتے ہوئے اللہ سے، یا اللہ جو بھی میری کھوئی ہوئی عزت ہے، یا اللہ جو دنیا میں عزت ہے، رتبہ ہے، یا اللہ تو مجھے عطا فرما، یا اللہ تو میری ہر مشکل آسان فرما، اللہ تو میری بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اللہ تو میرے گھر میں عزت اور رتبہ عطا فرما، بچے کا نصیب اور تقدیر بدل دے، یا اللہ قسمت بدلنے والا تو ہے، اللہ تو قسمت لکھنے والا تو ہے، اللہ تو مشکل آسان کر دے، یا اللہ یا عزیزوں کی برکت سے دنیا میں عزت اور رتبہ عطا فرما۔ تو اللہ سے خوب رو کے گڑ گڑا کے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھیں، اور پھر اللہ سے خوب دعا کریں۔ اور آخر کا وظیفہ جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، آپ نے تیسرا کلمہ، آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا عزیزو، ایک تسبیح پڑھ لی یا عزیزو کی، آپ نے پڑھا 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے اللہ سے 3 بار آپ سورہ کوثر پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کے 300 رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کیونکہ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کونے کونے میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، آپ اپنے کونے کونے میں برکت چاہتی ہو، گھر میں برکت چاہتی ہو، بچوں کی عمر میں، اپنی عمر میں برکت چاہتی ہو، تو انشاءاللہ سورہ کوثر پڑھا کرو، ہر مشکل، ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ پڑھتے کے ساتھ ہی جتنی بار آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اللہ سے اپنی خوب
गिड़ गिड़ा के सजदे में जाके दुआ कीजिए। दुआ इस्तगफार पढ़ते हुए, अल्लाह से अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए, अल्लाह से ज़िद करके खूब गिड़ गिड़ा के सजदे में जाके दुआ कीजिए, क्योंकि मेरे रब को गिड़ गिड़ाना रोना पसंद है, ज़िद करने वाला पसंद है। ये वजीफ़ा खुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वजीफ़े की बरकत से हर मुराद, हर हाजात पूरी हो जाती है, बड़ी से बड़े मसले हल हो जाते हैं। यकीन ना हो तो आज़मा के देख लेना, मगर ज़िंदगी में एक बार इस वजीफ़े को मेरे बतलाए हुए तरीके से कर लोगी तो इंशाअल्लाह मसले हल हो जाएंगे, हर मुराद, हर हाजात पूरी हो जाएगी। और जब भी आप वजीफ़ा करने बैठें थोड़ा सदका दे दिया करें, क्योंकि सदका मौत को भी खा जाता है। उम्मीद है कि मेरा सुनाना आपका सुनना पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखना, कमेंट में अल्लाह का प्यारा सा नाम लिखना इंशाअल्लाह।